حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھو، اقرأوا القرآن، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اس قرآن سے تعلق بنا لو، اس قرآن سے دوستی بنا لو۔ من جعل امامه اقاده الى الجنہ، من جعل ظہرہ وسادہ الى جہنم، جو اس قرآن مجید کو اپنا مقتدا بنائے گا، اپنا پیشوا بنائے گا، اپنا رہبر اور رہنما بنائے گا، اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا، اس قرآن کی اتباع میں چلے گا، اس قرآن کی اقتداء میں چلے گا، یہ قرآن مجید اس شخص کو جنت میں ڈائریکٹ لے کے جائے گا۔ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقال لصاحب القرآن، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی خاون سے بھاگ رہی ہوگی، خاون بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ہر آدمی پریشان ہوگا، اعمال نامے میں کچھ نہیں ہوگا، کیا کیفیت ہوگی آپ تصور کریں۔ ایسے موقع پہ قرآن مجید آپ کے پاس آئے گا، دوڑتا ہوا آئے گا، یقال لصاحب القرآن، قرآن مجید آئے گا، آپ کا سفارشی بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ جتنے بھی معاونین ہیں دینی مدارس کے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا یہ مال، آپ کا یہ دولت، آپ کا یہ پیسہ، یہ اللہ کی راستے میں لگ رہا ہے، اللہ کی راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اور ان حفاظ کرام کا خرچ ہے۔ آج کی اس سالانہ تقریب کا مقصد انتظامیہ اور محتمم صاحب آپ کو اپنی کارکردگی پیش کر رہے ہیں کہ سال بھر میں آپ نے ادارے کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، راشن کی مد میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، گوشت کی صورت میں ہو، سبزی کی صورت میں ہو، بجلی کی بل کی صورت میں ہو، تعمیر کی صورت میں ہو، جتنا بھی آپ نے ادارے کے ساتھ تعاون کیا، الحمدللہ یہ نتیجہ آپ کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، اس کلام اللہ کی نسبت جس چیز کے ساتھ جڑی ہے، جس ہستی کے ساتھ جڑی ہے، اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے اس کو بلند بالا مقام عطا کیا۔ یہ قرآن مجید جس سرزمین پر نازل ہوا، جس شہر پر نازل ہوا، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے قرآن مجید، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی ہے جس شہر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بنا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ نسبت کیا ہے؟ قرآن کی نسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنا کلام، اپنا قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ قرآن مجید جس ہستی پہ نازل ہوا، جس نبی پہ نازل ہوا، وہ امام الانبیاء بن گئے، وہ سردار دو جہان بن گئے، اور اس قرآن مجید کو لانے والا فرشتہ وہ حضرت جبریل ہے، تمام ملائکہ کا وہ سردار ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ سینے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی کلام کو محفوظ کیا ہے، اور خوش نصیب ہوئے وہ والدین جس کے بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اس حافظ قرآن کا جس نے قرآن پڑھا بھی ہے، اس پر عمل بھی کیا ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو تاج دنیا کی اس سورج سے زیادہ چمک رہا ہو۔ اور حافظ قرآن کی رشتہ دار ہے خوش نصیب کہ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت کی اور سفارش کی اجازت دیں گے۔ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔